السلام علیکم ڈیفینس شورز فرینڈز، پروجیکٹ عزم کے تحت پاکستان کے لیے اپنے لائل ونگ مین ڈرون کی ڈیولپمنٹ پاسبلٹی کو ڈسکس کریں گے۔ لائل ونگ مین کیا ہے اور ان کا رول اور اہمیت، اس کے علاوہ چین کے متعارف کروائے گئے لائل ونگ مین FH-97 پر تفصیلاً بات کریں گے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پاک فضائیہ کا شروع کیا گیا پروجیکٹ عزم دراصل کئی طرح کے چھوٹے اور بڑے منصوبوں پر مشتمل ہے۔ اس کے تحت پاکستان نہ صرف اسٹیلتھ ایئر کرافٹ، ایسا ریڈار، میڈیم اور ہائی آلٹیٹیوڈ ڈرون تیار کرے گا، بلکہ کچھ اور پروگرامز بھی اس میں شامل ہیں۔ گو کہ اس پر ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے اور محدود وسائل کو لے کر بے پناہ چیلنجز بھی درپیش ہیں، لیکن لانگ رن میں بہت سی دفاعی ضروریات کو لے کر خود کفالت کی طرف اہم اور درست قدم ہے۔ اس پروجیکٹ پر یقیناً پاکستان کو دوست ممالک کی تکنیکی مدد درکار ہوگی، جو ضرورت پڑنے پر خاص طور پر چین اور ترکی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت لائل ونگ مین ڈرون کی آپشن، افادیت اور اس کے ممکنات پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے لائل ونگ مین کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ لائل ونگ مین ایک ان مینڈ ایریل وہیکل یعنی ڈرون ہے۔ یہ دراصل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے خود کار طریقے یعنی اٹونومس میتھڈ سے مشن سر انجام دے سکتا ہے۔ یہ ایک فورس ملٹی پلائر ہے جو مینڈ پلیٹ فارمز کے ساتھ اڑتے ہوئے سپورٹ اور مشنز کنڈکٹ کر سکتا ہے۔ اس میں سے کئی لائل ونگ مین ڈرونز کو ایئر ٹو ایئر، ایئر ٹو گراؤنڈ اور ایئر ٹو سرفیس ویپنز کے ساتھ لیس کیا جا سکتا ہے، جس کی بدولت لائل ونگ مین کو ورائٹی آف مشنز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لائل ونگ مین ڈرونز کو مینڈ ایئر کرافٹ سے بھی لانچ کیا جا سکے گا، جس کی بدولت یہ مینڈ پلیٹ فارم سے آگے رہ کر صورتحال سے آگاہی اور متعلقہ ایکشن لینے میں بھی مددگار ثابت ہو سکیں گے۔ امریکہ نے آسٹریلیا کے ساتھ مل کر لائل ونگ مین آئیڈیا پر کام آج سے چند سال پہلے ہی شروع کر دیا تھا۔ امریکی کمپنی بوئنگ نے آسٹریلیا کے ساتھ مل کر، جبکہ کراتوس ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی کمپنی نے امریکن ایئر فورس کی ریسرچ لیبارٹری کے ساتھ مل کر لائل ونگ مین بنا کر فلائی بھی کر چکے ہیں۔ کراتوس کمپنی کے تیار کردہ XQ-58 نے 5 مارچ 2019 کو فرسٹ فلائٹ کنڈکٹ کی، جبکہ بوئنگ کے لائل ونگ مین نے فروری 2021 میں پہلی مرتبہ فلائی کیا۔ اس شعبے میں کام کرنے والے ملکوں میں امریکہ اور چین کے علاوہ روس، انڈیا اور ترکی قابل ذکر ہیں۔ فرینڈز، چین نے یوہائی ایئر شو کے موقع پر ہائی سپیڈ میڈیم ٹو لانگ رینج لائل ونگ مین FH-97 کا کانسیپٹ بھی انویل کیا۔ FH-97 بظاہر امریکی XQ-58A کی طرح دکھتا ہے۔ امریکی لائل ونگ مین کی رینج 4000 کلومیٹر سے زائد اور سپیڈ ماک 0.85 بتائی گئی ہے۔ چائنیز FH-97 ڈرون کے انڈر نوز ایک الیکٹرو آپٹیکل سینسر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ الیکٹرو آپٹیکل سینسر J-20 اور F-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ میں استعمال کیے جانے والے سینسرز کی طرح لگتا ہے۔ FH-97 امریکی لائل ونگ مین کے برعکس ٹوین انجن ہے۔ FH-97 کو میڈیم ٹو لانگ رینج ریکانیسنس اور اٹیک رول میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس لائل ونگ مین سے چین کا نیا لیوٹرنگ منیشن FH-901 بھی لانچ کیا جا سکتا ہے۔ گو کہ FH-97 کی مزید تفصیلات ریلیز نہیں کی گئی، لیکن اگر اس کی صلاحیت امریکی XQ-58A کی طرح ایکسپیکٹ کی جائیں تو اس اعتبار سے یہ 30 فٹ لمبائی اور 27 فٹ کے ونگ سپین کے ساتھ تقریباً 3000 کلوگرام ٹیک آف ویٹ کی صلاحیت کا حامل ہوگا۔ کچھ سورسز نے FH-97 کی کامبیٹ رینج 1000 کلومیٹر بھی کوٹ کی ہے۔ چائنیز لائل ونگ مین سے 4 لیوٹرنگ منیشنز لانچ کیے جا سکتے ہیں۔ F-901 ایک عام کروز میزائل نہیں، بلکہ یہ اٹ سیلف ایک منی ڈرون ہے۔ اسی طرح سے FH-97 لائل ونگ مین میں الیکٹرانک وارفیئر کیپیبلٹی کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ یہ چائنیز لائل ونگ مین J-20 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کے ساتھ ایئر ٹیمنگ کے طور پر آپریشن کنڈکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس ڈرون میں اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ اس پر ڈسٹریبیوٹڈ سنتھیٹک اپرچر ریڈار اینڈ سمارٹ اسکن اینٹینا ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے، جس کی بدولت یہ 360 ڈگری کوریج دیتا ہے۔ ڈیول انجن ہونے کی بدولت اس میں زیادہ سپیڈ اور پے لوڈ کی کیپیسٹی کی توقع ہے۔
यूएस डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को प्रोजेक्ट अज़्म के तहत अपने लायल विंगमैन ड्रोन पर भी काम करना चाहिए। पाकिस्तान इब्तदा में एक निस्बतन कम सलाहियत और फीचर्स के साथ लायल विंगमैन ड्रोन की तैयारी पर काम कर सकता है, जबकि बाद में इस डेवलपमेंट से हासिल होने वाले तजर्बात को लेकर एक बड़े और ज़्यादा सलाहियतों से लैस लायल विंगमैन ड्रोन की तैयारी पर तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान इस बारे में तुर्की या चीन के साथ ज्वाइंट वेंचर करके भी आगे बढ़ सकता है। ज्वाइंट वेंचर के नतीजे में इन ममालिक की न सिर्फ अपनी ज़रूरियात बल्कि मुस्तकबिल में एक्सपोर्ट मार्केट को भी टारगेट किया जा सकेगा। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स इस प्रोग्राम को लेकर मकामी कंपनियों को भी इंगेज कर सकती है। इस तनाजुर में मुख्तलिफ प्राइवेट फर्म्स जैसा कि इंटीग्रेटेड डायनेमिक्स और वूड टेक वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। वाज़ेह रहे कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट और फ्यूचर वारफेयर के तनाजुर में भी लायल विंगमैन मुख्तलिफ एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल के साथ मैदान जंग का हिस्सा होंगे। इस रिक्वायरमेंट और फ्यूचर बैटल फील्ड थ्रेट्स और चैलेंजेस को लेकर लायल विंगमैन प्रोग्राम पर काम करना वक्त की अशद ज़रूरत और एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन बन सकता है। लायल विंगमैन और इस कॉन्सेप्ट से मिलते जुलते प्रोजेक्ट्स की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका ने इस टाइप के ड्रोन्स को एयर टू एयर रिफ्यूलिंग और एयर टू ग्राउंड मिशंस में इस्तेमाल में लाने के अलावा लॉन्ग शॉट नामी फ्यूचर सिस्टम की डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट का आगाज़ पहले ही कर दिया है। इस मकसद के लिए 3 सफ़ा अव्वल की अमरीकी कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं। लॉन्ग शॉट दरअसल एक ऐसा अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होगा जो दूसरे एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाएगा और फिर ये ड्रोन मल्टीपल एयर टू एयर मिसाइल फायर करते हुए दुश्मन के एरियल थ्रेट्स को टारगेट कर सकेगा। अमरीकी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी ने जनरल एटॉमिक्स, लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरोप ग्रोमन को इस मकसद के लिए फंड्स फरवरी 2021 में ही जारी कर दिए थे। इस अनमैन्ड एरियल व्हीकल से इंगेजमेंट रेंज बढ़ाने, मिशंस की इफेक्टिवनेस बेहतर बनाने और मैन्ड एयरक्राफ्ट और इस पर मौजूद पायलट्स के लिए रिस्क का खात्मा करने में मदद मिलेगी, क्योंकि मैन्ड एयरक्राफ्ट स्टैंड ऑफ रेंज यानी अपनी हदूद में रहकर एयर लॉन्च लॉन्ग शॉट यूएवी को लॉन्च करके वो काम ले सकेंगे जिसके लिए उन्हें अब तक दुश्मन की हदूद में जाकर यानी रिस्क एरिया में जाकर ऐसा करना पड़ता था। आपकी इस तमाम तर तज्जिए और पॉसिबिलिटी पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में इसका इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।